بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مسجد کے دروازے کے قریب بیٹھے ہوئے آپس میں جنگ بدر میں قتل ہونے والے اور گرفتار ہونے والے قریشیوں کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے، اور وہ اس منظر کو بھی یاد کر رہے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مہاجرین و انصار نے میدان بدر میں جواں مردی کے جوہر دکھائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرما کر انہیں عزت بخشی اور ان کے دشمن کو تباہ و برباد اور ذلیل و رسوا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر بن وہب کو دیکھا کہ وہ اپنی سواری سے اتر کر گلے میں تلوار لٹکائے مسجد کی طرف چلا آ رہا ہے۔ یہ گھبرا کر اٹھے اور فرمایا، ارے یہ دشمن خدا عمیر بن وہب ہے، اللہ کی قسم یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے، اسی نے مکہ میں مشرکین کو ہمارے خلاف بھڑکایا تھا، بدر سے پہلے یہ ہمارے خلاف جاسوسی کرتا رہا ہے۔ پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا، فوراً اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھیرا بنا لو اور ہوشیار رہو، کہیں یہ مکار دھوکہ نہ دے جائے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دشمن خدا عمیر بن وہب گلے میں تلوار لٹکائے آپ کی طرف آ رہا ہے، میرے خیال میں اس کا ارادہ اچھا نہیں، یہ کسی شرارت کے غرض سے آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی چابک دستی سے تلوار کا پٹا اس کی گردن میں ڈال کر فوراً سے اسے قابو کر لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے اس حالت میں دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے۔ پھر عمیر بن وہب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، عمیر قریب آ جاؤ۔ وہ قریب ہو گیا اور عرض کی، صبح بخیر۔ یہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا سلام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمیر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تم سے بہتر سلام کا طریقہ بتا کر ہمیں عزت بخشی ہے۔ ہم السلام علیکم کہتے ہیں اور یہ اہل جنت کا سلام ہے۔ عمیر نے کہا، آپ کا سلام ہمارے سلام سے زیادہ کوئی مختلف تو نہیں، لیکن آپ اپنے منصوبے میں نئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمیر کیسے آئے ہو؟ عرض کی، میں اپنے قیدی چھڑانے آیا ہوں جو آپ کے قبضے میں ہیں، برائے مہربانی انہیں چھوڑ کر مجھ پر احسان فرمائیں۔ آپ نے دریافت فرمایا، تیری گردن میں یہ تلوار کیوں لٹک رہی ہے؟ اس نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے اس تلوار کا منہ نکارا کر دیا ہے، کیا آپ نے بدر کے دن ہمارے پاس کچھ رہنے بھی دیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، عمیر سچ بولو، کیسے آئے ہو؟ اس نے عرض کیا، میں تو اسی غرض سے آیا ہوں جو میں پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اور صفوان بن امیہ حتیم کے پاس بیٹھے قلیب کنویں میں پھینکی گئی لاشوں کے متعلق باتیں کر رہے تھے، پھر تم نے یہ کہا کہ اگر میں مکروز اور عیالدار نہ ہوتا تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی مہم کے لیے نکل پڑتا۔ پھر صفوان بن امیہ نے تیرے تمام قرض اور اہل و عیال کی کفالت کی اس شرط پر ذمہ داری قبول کی کہ تو مجھے قتل کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ تیرے اور اس گھناؤنے منصوبے کے درمیان حائل ہو گیا۔ عمیر یہ سن کر حیران رہ گیا، پھر تھوڑی دیر بعد سوچ کر پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ، جب آپ ہمیں آسمانی خبریں بتلایا کرتے تھے تو ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے تھے، ہمارا خیال تھا کہ آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، لیکن صفوان بن امیہ اور میرے درمیان ہونے والی گفتگو کا تو ہمارے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا۔ اللہ کی قسم، اب مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ خبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔